السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی دنیا، دوسری عالمی جنگ کے جاسوس، پارٹ 10۔ برطانویوں کو بالکل خبر نہ تھی کہ 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے باضابطہ اعلان کے بعد روس کے 5 بہترین جاسوس ان کی دفاعی لائن میں گھس چکے تھے، مگر اتحادیوں کی خوش قسمتی تھی کہ خود ان کے پاس ایسے بہترین ایجنٹ موجود تھے جنہوں نے مخالف جاسوسوں کی کارروائیوں کا تدارک کرتے ہوئے ہٹلر اور اس کے نازی لشکر کو شکست دینے میں مدد دی۔ MI6 کے برے ایام۔ ورنون کیل تنہا 1914 میں کیسر کے جاسوسوں کو بہترین طریقے سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ 1939 تک MI5 کا انچارج تھا۔ وہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھا اور 6000 افراد کا عملہ اس کے ماتحت تھا، اور ایک مرتبہ پھر جب حکومت بھی ہٹلر کی پیش قدمی روکنے کے لیے مختلف پالیسیوں پر عمل پیرا تھی، کیل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی بہترین صلاحیتوں کا حامل ہے۔ جنگ کی پیش بندی کے طور پر شروع ہونے والی جھڑپوں کے پہلے روز ہی 6000 جاسوسی سخت نگرانی میں ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے، مگر جرمن بھی 1914 میں حاصل ہونے والی سبق کے باعث بہت زیادہ محتاط تھے۔ 8 نومبر 1939 کو انہوں نے برطانوی سراغ رساں ادارے MI6 کے تحت ہونے والے یورپی آپریشن کا منہ توڑ جواب دیا۔ جنگ کے پہلے کچھ مہینے دونوں اطراف کے لیے کچھ نتیجہ خیز نہ تھے۔ وائٹ ہال کو جنگ کی بھرپور تیاری کے لیے مزید وقت درکار تھا، جبکہ ہٹلر لندن کے ساتھ معاملات طے کرنے کا سوچ رہا تھا تاکہ جب اس کا یورپ کی فتح کا خواب پورا ہو تو برطانیہ مداخلت نہ کرے۔ بیک وقت ہٹلر کی صفوں میں موجود کچھ نازی مخالف لندن میں دفتر خارجہ سے خفیہ رابطے میں تھے تاکہ ہٹلر کی فتح کی صورت میں امن و امان کی ممکنات کو قابل عمل بنایا جائے۔ ان مذاکرات کے دوران پوپ کو بھی شامل کیا جا رہا تھا، اور پھر اکتوبر میں ہالینڈ میں تعینات برطانوی جاسوسوں نے اطلاع دی کہ 2 جرمن باشندے ہٹلر مخالف منصوبے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ MI6 کے سربراہ سر اسٹیوارٹ مینزس نے رابطہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ان جرمن باشندوں نے اپنا تعارف کیپٹن شیمل ملٹری ٹرانسپورٹ اور کیپٹن ہیزمن بطور ملٹری ڈاکٹر کروایا۔ MI6 کے برطانوی ایجنٹ میجر رچرڈ اسٹیونز اور زگز مینڈبسٹ انہیں پہلے ارنہیم میں ملے اور پھر مزید تبادلہ خیال کے لیے ایمسٹرڈیم چلے گئے۔ جرمنوں نے ہٹلر کی شکست کی صورت میں نازیوں کی فتح سے پہلے آسٹریا، پولینڈ اور چیکوسلوواکیہ کو حقیقی حیثیت دلوانے کا مطالبہ کیا۔ تجویز کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد لندن نے معاملات طے کرنے کے لیے جرمنی اور نیدرلینڈ کی سرحد پر واقع وینلو میں ملاقات کا عندیہ دیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان جرمنوں میں سے ایک در حقیقت نازی جاسوس والٹر شیلن برگ تھا، جو صرف 1 ماہ قبل ہی نواب آف ونڈسر اور ان کی بیگم کو پرتگال کے ایک بنگلے سے اغوا کرنے کی اسکیم میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر MI6 کو بروقت ہی منصوبے کا علم ہو گیا اور نواب آف ونڈسر کو اس کے زمانۂ جنگ کے عہدے بہماس کے گورنر کے طور پر روانہ کر دیا۔ اب شیلن برگ ہٹلر کے کہنے پر نازی مخالف کردار ادا کر رہا تھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ برطانیہ کو فیوہرر کے بارے میں کسی منصوبے کا علم تو نہیں تھا۔ وہ MI6 کا اتنا اعتماد حاصل کر چکا تھا کہ کسی بھی حادثاتی صورتحال میں برطانیہ سے رابطہ کرنے کے لیے اسے ایک ریڈیو سیٹ اور خفیہ کوڈ بھی دیا گیا۔ اس نے اسٹیونز اور بیسٹ کو یہ کہہ کر بھی مغالطے میں رکھا کہ اس کا باس، جو ایک ہائی کمان جنرل بھی ہے، جو غالباً انگلینڈ آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مینزس چوکنا ہو چکا تھا۔ ایمسٹرڈیم میں طے کی جانے والی شرائط ویٹیکن میں ہونے والی گفتگو سے مختلف تھی۔ اس نے اسٹیونز اور بیسٹ کو بھی محتاط رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر غیر متوقع طور پر ایک سرپھرے جرمن نے میونخ میں ایک میٹنگ کے دوران ہٹلر کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی، مگر نازی رہنما متوقع وقت سے پہلے نکل گیا اور یہ بم
اس کے جانے کے بعد پھٹا، جس کے نتیجے میں 6 لوگ ہلاک اور 60 زخمی ہوئے۔ اس غیر متوقع موقع سے واقعے سے آگ بگولا ہوئی فیورر نے اس کا الزام MI6 پر عائد کیا اور شیرن برگ کو صورتحال کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ بصورت دیگر اسے برطانوی ایجنٹوں کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے لیے برلن لانا تھا۔ سٹیونز، بیسٹ اور ایک ڈچ سراغ رسان نے ونلو میں ملاقات کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا اور سٹیونز اور بیسٹ کو اسی منصوبے کے ذریعے پھنسا گیا۔ مسلح افراد سے بھری ہوئی 3 مرسیڈیز گاڑیاں اچانک سرحدی بار توڑ کر ہالینڈ کے علاقے میں داخل ہوئیں۔ ڈچ پہرے داروں کا دھیان بٹانے کے لیے مسلسل فائر کیے گئے، مگر 2 برطانویوں کے ساتھ ایجنٹ بھی فائرنگ کے اس تبادلے میں مارا گیا۔ بیسٹ اور سٹیونز کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی کے ذریعے سیدھا برلن پہنچا دیا گیا اور برلن پہنچنے پر ہٹلر نے شیلن برگ کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر آئرن کراس سے نوازا۔ یہ آپریشن فیصلہ کن ثابت ہوا۔ برطانیہ نے خوفزدہ ہو کر ایک مرتبہ پھر ویٹیکن میں مذاکرات طلب کیے تاکہ قیام امن کے لیے برطانوی کوششیں متاثر نہ ہوں۔ امن کے خواہاں دیگر اعلیٰ سطح جرمن افسران زیر زمین چلے گئے، کیونکہ گسٹاپو اس قسم کے دیگر منصوبوں کے خاتمے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر چکی تھی اور MI6 کا تیار کردہ ہالینڈ میں مضبوط نیٹ ورک مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ مگر مستقبل میں اس سے بھی بدترین حالات MI6 کے منتظر تھے۔ 1940 کے موسم بہار میں جرمن افواج زیر ممالک اور فرانس تک پہنچ کر صرف 52 دن کے عرصے میں ان علاقوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے سفارت خانوں سے تمام دستاویز ضبط کر لیں، جس کے باعث اتحادیوں کے جاسوسی منصوبوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ 1940 کے موسم گرما میں آخر کار لندن کے خفیہ حلقوں میں ایک مقتدر اہلکار کو تسلیم کرنا پڑا۔ بلکان اور انگریزی چینل کے درمیان ہمارا ایک ایجنٹ بھی موجود نہیں۔ اگلے سال تک برطانوی سراغ رساں ادارہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا تھا، حتیٰ کہ MI6 کا ایک شعبہ جرمنی کی فتح صورت میں برطانیہ میں ان کے آپریشن سبوتاژ کرنے کی پالیسی بھی تیار کر رہا تھا۔ دوسری طرف MI5 گرفتار ہونے والے ایجنٹوں کی جگہ مسلسل نئے ایجنٹ روانہ کر رہی تھی، مگر ان کی ناکامی صلاحیتوں کی بنا پر ٹاسک بہت آسان دے دیے جاتے تھے۔ جب ایک مرتبہ کیرل رشٹر نامی ایجنٹ کو سینٹ البانز ہرٹ فورڈ شائر کے مقام پر وارد ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سخت گرمی کے موسم میں 2 زیر جامے اور جرابوں کے 2 جوڑے پہننے کی کوئی ٹھوس وجوہات یا وضاحت نہ تھی۔ ایک بہترین حکمت عملی کے باعث دیگر جاسوسوں کی نشاندہی بھی ہو گئی تھی۔ جرمنی نے اسی دفاعی منصوبے کو ڈبل کراس کا خفیہ نام دے رکھا تھا۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں MI5 نے ویلز سے تعلق رکھنے والے جارج اوونز نامی انجینئر کو گرفتار کیا، جسے جرمن ابو ہیر کی طرف سے ایک خفیہ ریڈیو سیٹ مہیا کیا گیا تھا اور اس کے ذمہ فضائی راستوں سے آنے والے جرمن جاسوسوں کے لیے حفاظتی حصار تشکیل دینا تھا۔ انٹیلی جنس حکام نے طے کیا کہ فی الوقت اوونز کو پیغامات ارسال کرنے دیے جائیں، مگر یہ پیغامات جرمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط معلومات پر مبنی تھے۔ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جنگ کے اختتام تک 29 ایجنٹ برلن کو غیر ارادی طور پر جھوٹی اور گمراہ معلومات پہنچ یا بھیج رہے تھے، اور ایک نے تو نازیوں کو اتنا بیوقوف بنایا کہ انہوں نے اسے بہترین کارکردگی جاری رکھنے کے لیے بھاری رقم عطا کرنے کے علاوہ آئرن کراس سے بھی نوازا۔ اس پورے منصوبے کو کنٹرول کرنے والی 20 کمیٹی کے چیئرمین سر جان واسٹرمین نے کہا، ہم نے اس ملک کو بڑی تندہی کے ساتھ جرمن خفیہ تنظیم کو چلایا اور کنٹرول کیا، مگر یہ بیان 1945 میں دیا گیا۔ ڈنکرک کے بعد آفت زدہ ایام میں برطانوی خفیہ اہلکار اتنے پرعزم نہ تھے، لیکن پھر ایک اور جاسوس دھوکے باز نے مقابلے کے لیے حیران کن تجربے سر انجام دیے۔ یہ کارنامے کیا تھے؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔